السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی چیز پہ بات کر رہے ہیں جو تقریباً ہم سب کے ساتھ ہر رات ہوتی ہے: خواب دیکھنا۔ جی بالکل۔ کبھی یہ خواب بڑے عجیب ہوتے ہیں، کبھی خوبصورت، کبھی ڈراؤنے۔ یہ تو سب کا تجربہ ہے۔ یقیناً، اور یہ جتنا عام ہے نا اتنا ہی وہ ہمیشہ سے انسان کے لیے تجسس کا باعث بھی رہا ہے۔ لوگ نہ جانے کب سے ان کے مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج ہماری اس گہرائی میں جانے کا مرکز یہی سوال ہے کہ آخر یہ خواب آتے کیوں ہیں؟ کیا یہ بس دماغی ہلچل ہے یا اس کے پیچھے کوئی سائنس بھی ہے؟ جی ہم آج جو مواد ہمیں ملا ہے خوابوں کی دنیا سائنس کی نظر میں، اس میں سے کچھ باتوں کی روشنی میں خوابوں کے سائنسی پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، مقصد یہی ہے کہ جو سائنسی تحقیقات ہوئی ہیں، جو نظریات ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے کہ نیند میں ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، خاص طور پر خوابوں کے دوران۔ ٹھیک۔ اور یہ سمجھنا کہ یہ عمل دماغ کے لیے اہم کیوں ہو سکتا ہے۔ تو اس گفتگو میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ پہلے تو یہ کہ خواب دیکھنا کتنا معمول کی بات ہے، پھر کیا سائنس ان کا کوئی مقصد بتاتی ہے؟ ہاں، یہ لوسڈ ڈریمز کیا ہوتے ہیں؟ اور آخر میں کچھ بڑے دلچسپ عجیب سے حقائق بھی۔ تو آئیے اس روزمرہ کے پراسرار تجربے کی تہہ میں اترتے ہیں۔ اور کوشش یہی ہوگی کہ جو بات کریں وہ سائنسی شواہد کی بنیاد پر ہو تاکہ اندازوں سے بچا جا سکے۔ بہت خوب۔ تو پہلا بالکل بنیادی سوال، کیا واقعی سب لوگ خواب دیکھتے ہیں؟ مجھے کچھ لوگ ملے ہیں جو کہتے ہیں انہیں کبھی خواب نہیں آتے۔ ہاں، یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے، لیکن دیکھیں سائنسی تحقیق نا اس بات سے بالکل متفق نہیں۔ اچھا۔ شواہد تو یہی بتاتے ہیں کہ عملی طور پر ہر صحت مند انسان وہ ہر رات خواب دیکھتا ہے۔ ہر رات؟ جی، اوسطاً ایک شخص رات میں کئی خواب دیکھ سکتا ہے، شاید 4 سے 6 یا اس سے بھی زیادہ۔ 4 سے 6؟ ہاں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جاگنے پر زیادہ تر یاد نہیں رہتے، بس خاص طور پر اگر نیند کے کسی اور مرحلے میں آنکھ کھل جائے۔ یہ تو حیران کن تعداد ہے۔ تو یہ بنتے کب ہیں؟ مطلب نیند کا کوئی خاص ٹائم ہوتا ہے جب یہ آتے ہیں؟ جی بالکل، خواب زیادہ تر نیند کے ایک خاص حصے میں آتے ہیں جسے REM نیند کہتے ہیں، یعنی ریپڈ آئی موومنٹ۔ ریپڈ آئی موومنٹ؟ جی، جیسا نام سے ظاہر ہے، اس میں آنکھیں بند پلکوں کے پیچھے تیزی سے حرکت کرتی ہیں۔ لیکن صرف آنکھیں نہیں، دماغ بھی وہ تقریباً اتنا ہی ایکٹیو ہوتا ہے جتنا جاگتے ہوئے۔ اتنا فعال جتنا جاگتے ہوئے؟ ہاں، سانس اور دل کی دھڑکن بھی تیز یا بے قاعدہ ہو سکتی ہے۔ تو پھر ہم جاگ کیوں نہیں جاتے اگر دماغ اتنا چل رہا ہے؟ یہیں پر وہ REM نیند کی ایک اور خاص بات ہے۔ اس شدید دماغی ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے بڑے پٹھے یعنی والنٹری مسلز وہ عارضی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں۔ مفلوج؟ جی، اسے REM اٹونیا کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا حفاظتی نظام ہے تاکہ ہم خواب میں جو کر رہے ہوں اسے اصل میں نہ کرنے لگیں۔ اوہ، ورنہ تو بستر سے ہی گر پڑے۔ بالکل۔ تو یہ دماغ کی تیزی اور جسم کا سکون یہ مل کر خواب بننے کا ماحول بناتے ہیں۔ اچھا، تو دماغ ایکٹیو ہے، کہانیاں بنا رہا ہے، لیکن جسم حرکت نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے کہا زیادہ تر یاد نہیں رہتے۔ کیا اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ دماغ رات کو دن کی معلومات کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے؟ جی، مواد بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مطلب جو دیکھا، سنا، سوچا، وہ سب خوابوں میں آ جاتا ہے کسی نہ کسی طرح؟ بالکل ممکن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنا خاص طور پر REM نیند میں دماغ کا ایک طریقہ ہو معلومات کو منظم کرنے کا، یادوں کو پکا کرنے کا، اچھا۔ اور شاید غیر ضروری معلومات کو ہٹانے کا بھی۔ ہم۔ دن بھر کے تجربات، سیکھی ہوئی چیزیں، خوشی، غم، ٹینشن، یہ سب خوابوں کا خام مال بن سکتے ہیں۔ تو یہ جو خواب کبھی بالکل منطقی اور کبھی بالکل الٹے سیدھے لگتے ہیں، جی، وہ اسی پروسیس کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ یہ دماغ کا ایک اندرونی خودکار عمل ہے۔ یعنی دماغ کی ایک طرح سے ضروری مینٹیننس ہو رہی ہے۔ یہ بات تو ہمیں اگلے اہم سوال پر لے آتی ہے۔ اگر یہ اتنا ضروری عمل ہے تو کیا ان خوابوں کا کوئی خاص مقصد بھی ہے؟ ہاں، یہ بڑا سوال ہے۔ کیا یہ صرف دماغ کی صفائی کا شور ہے یا ان کا ہماری ذہنی صحت میں کوئی کردار ہے؟ دیکھیں، اس پر سائنسدانوں میں بہت بحث ہوئی ہے اور کئی دلچسپ نظریات سامنے آئے ہیں۔ ایک بہت اہم نظریہ جو آپ کے مواد میں بھی ہے وہ یہ کہ خواب ہمارے جذبات کو منظم کرنے میں مدد کرتے ہیں، جذباتی توازن قائم رکھنے میں۔ جذبات کو منظم کرنا؟ وہ کیسے؟
کیا مطلب خواب ہمارا موڈ ٹھیک کرتے ہیں؟ نظریہ یہ ہے کہ خواب خاص طور پر ریم والے ایک محفوظ جگہ دیتے ہیں جہاں ہم مشکل جذبات جیسے خوف یا غصہ یا پریشانی انہیں دوبارہ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اصل خطرے کے بغیر۔ اس عمل سے ان جذبات کی شدت کم ہو سکتی ہے۔ مواد میں مثال دیے نا امتحان کے دنوں میں طالب علموں کے خوابوں کی۔ ہاں، جیسے دیر ہو گئی یا پرچہ بھول گئے۔ جی، یہ خواب شاید ان کے اندرونی دباؤ اور وہ ناکامی کے ڈر کو دکھاتے ہیں، اور خواب میں ان کا سامنا کرنا شاید انہیں اصل زندگی میں ان سے بہتر نپٹنے میں مدد دیتا ہے۔ گویا دماغ رات کو یہ جذباتی گرہیں سلجھا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے، یعنی خواب ایک طرح سے ہمارے اندرونی تھراپسٹ بن جاتے ہیں ہمیں ہلکا کرنے کے لیے۔ اس سے تو خوابوں کی اہمیت بالکل بدل جاتی ہے۔ بالکل، اور ایک اور نظریہ بھی اتنا ہی دلچسپ ہے۔ اس کا تعلق ہے تخلیقی صلاحیتوں اور مسئلے حل کرنے سے۔ مسئلے حل کرنا خواب میں؟ مجھے وہ کیکولے والی کہانی یاد آ گئی، بنزین والی۔ جی، بنزین کی ساخت والی۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ خواب میں کوئی مسئلہ حل ہو جائے؟ جی، کیکولے کی کہانی اس کی سب سے مشہور مثال ہے۔ کہتے ہیں وہ کافی عرصے سے بنزین کی ساخت سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر ایک دن خواب میں ایک سانپ دیکھا جو اپنی ہی دم منہ میں لیے گھوم رہا تھا۔ اچھا۔ اس سے انہیں بنزین کے 6 کونوں والے رنگ سٹرکچر کا خیال آیا۔ تو نظریہ یہ ہے کہ نیند میں جب ہمارا شعوری منطقی دماغ تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے تو لاشعور زیادہ آزادی سے کام کرتا ہے۔ وہ مختلف خیالات، یادوں، معلومات کو نئے غیر روایتی طریقوں سے جوڑ سکتا ہے جو شاید جاگتے ہوئے ممکن نہ ہو۔ گویا دماغ باکس سے باہر سوچنے لگتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلا؟ یہی کہ خواب شاید صرف رات کی فلمیں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے جذباتی استحکام اور شاید تخلیقی صلاحیتوں کے لیے بھی اہم ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو ہماری مجموعی ذہنی صحت کے لیے ایک بنیادی عمل لگتا ہے۔ جی، اگر یہ نظریات ٹھیک ہیں اور ان کے حق میں کافی ثبوت بھی ہیں تو خواب یقیناً دماغ کی کارکردگی اور صحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بس فالتو چیز نہیں ہے۔ واقعی یہ جان کر تو خوابوں کے بارے میں پوری سوچ ہی بدل جاتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور حیران کن چیز کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر آپ کے ماخذ میں بھی ہے، لوسڈ ڈریمز، واضح خواب۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کا نام لگتا ہے۔ لوسڈ ڈریم واقعی ایک بہت ہی منفرد اور دلچسپ